السلام علیکم ناظرین ڈی چوک میں پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ جو کچھ ہوا ان پر جو ہے اندھا دھند گولیاں برسائی گئیں، شیل برسائے گئے. تو ایسے میں حافظ نعیم الرحمان ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی جماعت اسلامی سے ہے. انہوں نے بہت ہی دبنگ قسم کی پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے محسن نقوی سے استعفے کا مطالبہ بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ آئندہ کوئی جرت نہ کرے اس طرح کا احتجاج کرنے کی. تو آئیے پہلے حافظ نعیم کی بات چیت سنتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں. جائے کہ آج ہم نے چونکہ گولیاں چلا کے خون بہا دیا ہے تو کل کوئی جرت ہی نہ کرے احتجاج کرنے کی. اور اسلام آباد کے بارے میں کہا جائے کہ یہاں تو کوئی احتجاج ہو نہیں سکتا. کس قانون کے تحت نہیں ہو سکتا؟ کس آئین کے تحت احتجاج نہیں ہو سکتا؟ کیسے آپ ریڈ زون جو ہے ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ آپ ہیں کون؟ آپ مالک ہیں اس پاکستان کے. اس پاکستان کے مالک پاکستان کے عوام ہیں. نہ کوئی فوج کا جرنیل ہے، نہ کوئی بیوروکریٹ ہے، نہ کوئی جاگیردار ہے، نہ کوئی وڈیرا ہے، نہ کوئی جعلی فارم 47 کی بنیاد پر بننے والا وزیر اعظم ہے. پاکستان کے مالک پاکستان کے عوام ہیں. اور پاکستان کا آئین ہے کہ جس آئین کے تحت ہم احتجاج کا حق رکھتے ہیں. کوئی بھی پارٹی رکھتی ہے، چاہے وہ کوئی کسی جماعت سے بھی تعلق رکھنے والا فرد ہو. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر کوئی آئے گا اور کوئی نہیں آئے گا؟ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. یہ قوم کو اس طرح سے بانجھ کرنے کا جو عمل ہے سیاسی اعتبار سے، یہ مناسب نہیں ہے. جب آپ جمہوریت اور جمہوری آزادیوں کو پامال کر دیں گے اور سیاسی احتجاج کرنے والوں پہ گولیاں چلائیں گے تو پھر آپ کیسے لوگوں کو روک سکیں گے کہ لوگ کہیں کہ ٹھیک ہے پھر ہم بھی اسی راستے کا انتخاب کریں؟ آپ دھکیل رہے ہیں نوجوانوں کو اس جانب. آپ لوگوں کے ہاتھوں میں بندوق پکڑا کر انہیں دہشت گرد بنانا چاہتے ہیں. آپ پارٹیوں کے اسپلنٹر گروپ بنانا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ سیاسی عمل کے بجائے بندوق کی زبان میں بات کرنا شروع کر دیں. ہم پہلے ہی مسائل کا شکار ہیں. یہ حکومت کیا حکومت ہے کہ جس کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کے خلاف اگر کوئی احتجاج ہو رہا ہے تو اس کو روکے. اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ کل بھی کرم ایجنسی میں 12 لوگ جو ہیں وہ قتل ہو گئے جبکہ وہاں پر سیز فائر ہو چکا تھا. کوئی فکر نہیں ہے ان لوگوں کو. کوئی ان کو فکر نہیں ہے کہ بلوچستان کس طرح لہو لہو ہے. پورا خیبر پختونخوا میں خود فوجی چوکیوں پہ حملے ہو رہے ہیں. عام لوگ جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، فوجی شہید ہو رہے ہیں. انسرجنسیز ہیں، پروکسیز لڑی جا رہی ہیں ہماری زمین پر. اعتبار ختم ہو رہا ہے اداروں کے اوپر لوگوں کا. ایک طرف ہمارے سپاہی شہید ہوتے ہیں، افسران شہید ہوتے ہیں، اور دوسری طرف فوج اور عوام کے درمیان اتنے دوریاں پیدا کر دی ہیں چند لوگوں نے جس میں کسی چیز پر لوگوں کا اعتبار نہیں ہوتا. اور لوگ اب ہر واقعے کو یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا ہے. تو یہ جو کہتا ہے اس پر تو آپ بات کرتے ہیں کہ اس کی آواز بند کر دیں، لیکن اس پورے عمل پہ آپ کچھ نہیں کرتے کہ جس کے نتیجے میں یہ بحران پیدا ہوا ہے. جس کے پاس جتنا اختیار ہوتا ہے، جتنی طاقت ہوتی ہے، حکومت کے وسائل ہوتے ہیں، اس کی ذمہ داری اتنی ہی ہوتی ہے. آپ دوسری طرف تو آپ لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے سب کچھ کریں لیکن اپنی حرکتوں پر کوئی بات نہیں کریں، کوئی تجزیہ نہیں کریں، کوئی ریوزٹ نہیں کریں اسے کہ آپ قوم کو کس طرح سے اعتماد دے سکتے ہیں. لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی پارٹی پر پابندی لگانے کی بات کرنا، پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگا کر آواز بند کرنے کی کوشش کرنا، یہ جعلی طریقے سے فارم 47 کی پیداوار اسمبلیوں سے قراردادیں پاس کروانا، لوگوں پر گولیاں چلانا، اسلام آباد کو نوگو ایریا قرار دے دینا احتجاج کے لیے، یہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کو قبول کیا جائے. یہ غلط بات ہے اور یہ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. شادیانے بجا رہے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج اس نے 1 لاکھ کی نفسیاتی حد کو عبور کر لیا. بھائی وہ 2 لاکھ کی حد عبور کر لے. کیا انڈسٹریلائزیشن آگے بڑھ رہی ہے؟ کیا ہمارے بجلی کے بل کم ہو گئے؟ کیا ڈالر ویلیو میں کوئی 30-35% کمی آ گئی؟ کیا سونے کی قیمت کم ہو گئی؟ کیا کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت کم ہو گئی؟ کیا پیٹرول کی قیمت کم ہو گئی؟ کیا اس کی لیوی آپ نے ختم کر دی؟ کیا تنخواہ دار لوگوں کا جو ٹیکس تھا اس کا سلیب بدل دیے، کم کر دیا؟ کوئی ایک پیرامیٹر ایسا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم کہیں کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے. یہ سٹے کی مارکیٹیں ہوتی ہیں، سب جانتے ہیں اس بات کو. اور ان سٹے کی مارکیٹوں کی بنیاد پر آپ جھوٹ بولیں قوم سے کہ ہماری معیشت صحیح ہو گئی ہے. آپ جو نااہل لوگ ہوتے ہیں وہ تو ان پریزنٹیشنوں سے مروب ہو جاتے ہیں اعداد و شمار سے، اور پھر سب کو لیکچر بھی دینا شروع کر دیتے ہیں سامنے بٹھا کر، کاروباری لوگوں کو بھی
لیکن جن کو ذرا سا بھی شعور ہوتا ہے پاکستان کی معیشت کا اور حالات کا، یہ سارے حالات جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، سیاسی حالات، معاشی حالات، لوگوں کی تمام تر جو ہے وہ تعلیمی حالات. کیا آپ نے ترقی کی ہے تعلیم میں؟ ادارے بیچ بیچ کے آپ جان چھڑا رہے ہیں. 13,000 ادارے پنجاب میں آپ نے کہہ دیا کہ چلیں ہم دوسروں کے حوالے کرتے ہیں، اور بالآخر اپنی جو ہے وہ جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. پی آئی اے کا یہ حال کر دیا، تباہ کرتے ہیں اداروں کو، برباد کر دیتے ہیں، نقصان میں لے آتے ہیں، اس میں کوئی گورننس نہیں ہوتی، اور پھر اس کے بعد جب وہ برباد ہو جاتے ہیں تو بولی لگاتے ہیں، اور بولی لگاتے ہیں تو کوئی بولی لگانے والا نہیں ہوتا، اور پھر خود ہی ہونے پونے چند لوگ مل کر خریدنے کی کوششیں کرتے ہیں. یہی حال انہوں نے اسٹیم مل کا کیا. 2008 میں پروفیٹیبل ادارہ تھا، اور آج دیکھیں وہ بند پڑی ہوئی ہے. پہلے اس کی گیس کی قیمت بڑھاؤ، پھر اس کی گیس کی سپلائی ختم کر دو. ملینز میں تنخواہیں لینے والوں کو لا کر بٹھایا ہوا ہے، چھوٹے ملازمین کو فارغ کرتے ہیں، بڑے بڑے مگرمچھ لا کر بٹھا دیتے ہیں، فیکٹری چل نہیں رہی ہے، تنخواہیں ان کی چل رہی ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ادارہ تباہ ہو رہا ہے، یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، یہ ہمارے اوپر معیشت پہ بوجھ ہیں. تو یہ بوجھ کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ ان اداروں کو تباہ کون کرتا ہے؟ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، جس نے ابھی تازہ کارروائی ڈال کے 26ویں ترمیم پاس کروائی تھی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، ایم کیو ایم ٹائپ کی پارٹیاں، یہ سب ذمہ دار ہیں نا اس پورے عمل کی، جو کچھ ہو رہا ہے، جو معیشت تباہ ہو رہی ہے. اور پھر اس کے بعد لوٹ سے لگاتے رہو. گیس کا بحران اس وقت موجود ہے. آئی پی پی سے اگر کچھ معاہدے ہوئے ہیں، وہ بھی ایک دباؤ ڈالا، تحریک چلائی، محنت کی، دھرنے دیے، تب جا کر آپ نے بات شروع کی، ورنہ تو آپ کہتے تھے آئی پی پی سے بات ہی نہیں ہو سکتی، انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں گے. غلط بیانی سے کام لیتے تھے. چلیں کچھ جو سے بات ہو گئی، کچھ بند ہو گئی، تو پھر بجلی کے بل کم کیوں نہیں ہو رہے؟ تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. کوئی ایسی علامت نہیں جس سے عام آدمی کو ریلیف مل رہا ہو. کیا یونیورسٹیوں کی فیسیں کم ہو گئی ہیں؟ کیا لوگوں کے لیے تعلیم کا حصول آسان ہو گیا ہے؟ کیا آئی ٹی میں حکومت نے ایسے اقدامات کر دیے ہیں؟ صرف سمبولک اقدامات کیے جاتے ہیں، دکھاوے کی چیزیں، چند لیپ ٹاپ بانٹ دو، 2-3 اداروں کا افتتاح کر دو اور کہہ دو کہ ہم نے آئی ٹی میں جو ہے وہ بہت تیر مار لیا ہے. یہ دھندا جو ہے پچھلے 10-15-20 سال سے چل رہا ہے آئی ٹی کی فیلڈ میں. $3.2 بلین کی ایکسپورٹ ہے، پڑوسی ملک کی $227 بلین کی ایکسپورٹ ہے. آپ بتائیے آپ نے کیا کیا ہے اس پورے عمل میں؟ تو کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو حکومت ٹھیک کر رہی ہو، اور غلط بیانی سے کام لے کر قوم کو بیوقوف بنانے کا عمل. اور میڈیا تو ایسا لگتا ہے کہ بس اب خریدا ہوا ہے، کچھ چاہتے ہوئے کچھ نہ چاہتے ہوئے وہی چلاتے ہیں جو حکومت چاہتی ہے. لیکن اس سے حقائق نہیں بدل سکتے، اس کے نتیجے میں آپ عوام کے دل نہیں جیت سکتے. عوام کو جب تک آپ آزادی نہیں دیں گے، عوام کو اختیار نہیں دیں گے، عوام کے زخموں پر پھایا نہیں رکھیں گے، جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب بھی حکومت کے لیے یہ وقت ہے کہ وہ اس پالیسی کو ختم کرے. جوڈیشل کمیشن بنے، حقائق قوم کے سامنے لائے جائیں اور اس کے مطابق کارروائی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پیرلل یہ کام کیا جائے کہ تمام پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور یہ بھی تمام تر چیزوں کے اندر سامنے آنا چاہیے کہ یہ پورا عمل جو ہوا تھا 24 نومبر سے لے کر 26 نومبر تک، اس میں کیا کیا طے پایا تھا پارٹیوں کے درمیان، اور طے پانے کے بعد اگر چیزیں اس طرح سے نہیں کی، حکومت نے نہیں کی یا کسی اور نے نہیں کی، تو وہ بھی قوم کے سامنے آنا چاہیے. کون کون سے فیکٹرز ہیں جو اس پورے عمل کو سبوتاج کرنے میں سرگرم ہوئے، اور ان کے تانے بانے کہاں سے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو پاکستان میں کیوس پھیلانا چاہتے ہیں؟ کون لوگ ہیں کہ جو پاکستان کے ان تمام حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے آج کی اس پریس کانفرنس میں ہم بہت فوکس ہو کر اسی پر بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایک معاملہ بہت اہم ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ ہم سب کے لیے بہت اہم ہے. وہ یہ ہے کہ آج 29 نومبر ہے، اور 29 نومبر کو یوم یکجہتی فلسطین پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے. فلسطین میں اس وقت 45,000 سے زائد وہ لوگ شہید ہو چکے ہیں کہ جن کی فگرز اور جنازے پڑھ لیے گئے ہیں. جو ملبے تلے دبے ہوئے ہزاروں لوگ ہیں، ان کی تو لاشیں برآمد نہیں ہوئی ہیں اب تک. اور مسلسل اسرائیل حملہ کرتا ہے، روز قتل عام ہوتا ہے، لیکن فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے لوگ، حکومتیں تیار نہیں ہیں. جو عالمی طاقتیں ہیں، امریکہ ہے، امریکہ نے بہت خوشیاں منائیں کہ ہم نے سیز فائر کروایا ہے لبنان کے ساتھ. لبنان کی جنگ کا سیز فائر ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. یہ لبنان کی اور حزب اللہ کی فتح ہے، اسرائیل کی شکست ہے. اس کے دعووں کی شکست سے
اس کے تمام تر چیزوں کی شکست ہے. لیکن اس کو بنیاد بنا کر جس طرح اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم حماس کو آئسولیٹ کر دیں گے، وہ یہ نہیں ہو سکتا. یہ تقسیم پیدا کرنا چاہتے ہیں اس طرح کے بیان بازی کر کے. 14 مہینوں سے تو مقابلہ کر رہے ہیں فلسطین کے لوگ، اپنی لاشوں سے مقابلہ کر رہے ہیں. بہرحال ہم فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ فوری جنگ بندی ہو. اس میں عالمی طاقتوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے یہ تو ناظرین آپ نے حافظ نعیم کی بات چیت سنی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ احتجاج پر جو انہوں نے فائرنگ کی ہے اور بے تحاشا شیلنگ بھی کی ہے، تو یہ اس وجہ سے کی گئی ہے کہ آئندہ کوئی بھی یہ جرت نہ کرے کسی بھی حکومت کے خلاف اس طرح کا پروٹیسٹ کرنے کی. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ ڈی چوک جو ہے یا اسلام آباد جو ہے یہ پاکستان کا حصہ ہے. کہیں بھی کوئی بھی جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتا ہے حکومت کے خلاف یا کسی بھی ادارے کے خلاف. اس کو قانونی جو ہے وہ ایک حق حاصل ہے کہ وہ اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروا سکے. تو ایسا ہی پی ٹی آئی کے لوگ بھی کر رہے تھے اور پہلے ان کو کہا بھی گیا ہے کہ آپ پرامن ہیں تو ہم آپ پر گولی نہیں چلائیں گے. تو پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک مذاق کی کرنا ایک مذاق کی حد تک کیا گیا کہ ان کو یہ کہہ کر پھر ان کے اوپر جو ہے وہ گولیاں برسائی گئیں. تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. آئندہ جو احتجاج ہوگا وہ اس سے بدترین ہوگا. تو یہ تھے جناب حافظ نعیم الرحمان. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.